تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے ونی میں آئی مسکان کو گھورتا اسفند یار دھاڑا تو اس کے قدم خوف سے بری طرح لڑکھڑائے۔ اس کی آواز کی گرج سے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے اور مسکان کا دل سینے میں بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں صرف احمد کے رونے کی آواز سن کر آئی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں لگ رہا تھا۔ مسکان نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بمشکل جواب دیا، جبکہ اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ خوف کے مارے اس کا پورا وجود ایک پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ یہ میرا اور منسا کا بیٹا ہے، تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو اور اپنی اوقات یاد رکھو۔ تم یہاں صرف ایک مجرم کی حیثیت سے آئی ہو۔ اسفندیار نے غصے سے آگے بڑھ کر دروازہ زور سے بند کیا اور مسکان کو بے دردی سے باہر دھکیل دیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے جو مسکان کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتے تھے۔ اس حویلی کی اونچی دیواریں مسکان کے لیے کسی تاریک حکومت خانے سے کم نہ تھیں۔ وہ بے بس معصوم اور انتہائی خوبصورت کم عمر دوشیزہ تھی جس نے اپنی روشن آنکھوں میں ہزاروں حسین خواب سجائے تھے۔ وہ میڈیکل کی ہونہار طالبہ تھی اور بچپن ہی سے ایک قابل ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ دن رات کتابوں میں مگن رہنے والی وہ لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سگے بھائی پر لگنے والا ایک سنگین الزام اسے زندگی بھر کے لیے دکھوں کی عطا گہرائیوں میں دھکیل دے گا۔ اس کی ہستی کھیلتی زندگی ایک پل میں جہنم بن جائے گی۔ اسفندیار کی فیملی کی دشمنی مسکان کی فیملی سے کئی دہائیوں سے چلی آ رہی تھی۔ دونوں خاندانوں کی زرعی زمینیں بالکل ساتھ ساتھ واقع تھیں۔ زمینوں کی حد بندی اور پانی کی باری کے تنازع پر یہ خون ریز دشمنی نسل در نسل چلتی آ رہی تھی۔ یہ 28 اکتوبر کو وہ بدنصیب اور تاریک دن تھا جب مسکان کا بڑا بھائی اپنی زمینوں پر معمول کا چکر لگانے گیا ہوا تھا۔ دھان کی فصل کٹائی کے بعد کھیتوں میں دھوپ لگنے کے لیے پڑی تھی۔ کٹی ہوئی فصل کو ایک ہفتے تک سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی وقت اسفندیار کا چھوٹا بھائی جنید بھی اپنی ملحقہ زمینوں پر مزدوروں سے دھان کی فصل اکٹھی کروا رہا تھا کہ اچانک فضا میں ایک گولی چلنے کی زوردار آواز آئی۔ وہ گولی سیدھی جنید خان کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ جنید وہیں خون میں لت پت سنہری دھان کی سوکھی فصل پر گر پڑا۔ مزدوروں نے اسے فوراً اٹھایا اور اسپتال پہنچایا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے ہی میں جان کی بازی ہار گیا۔ الزام سیدھا مسکان کے بھائی پر آیا کیونکہ پرانی دشمنی سب کے علم میں تھی اور اس وقت کھیتوں میں مسکان کا بھائی اپنی بندوق کے ساتھ موجود بھی تھا۔ حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ پولیس اور کچہری کے بجائے معاملہ گاؤں کے بڑوں تک پہنچ گیا۔ مسکان کے بھائی کو سیدھی موت کی سزا ہو جاتی اگر گاؤں کی پنچایت اپنا فیصلہ نہ سناتی۔ پنچایت نے رات کے اندھیرے میں برکت کے پرانے درخت کے نیچے اپنا حتمی اور ظالمانہ فیصلہ سنایا۔ مسکان کے باپ کو اپنی اکلوتی بیٹی کو جنید کے خون بہا میں ونی کرنا ہوگا۔ پنچایت کے سرپنچ نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ صادر کیا، صرف یہی ایک حل ہے کہ اپنی بیٹی کو ونی کر کے اپنے بیٹی کی جان بچا لو، ورنہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہارے بیٹے کا خون کر دیا جائے گا۔ سرپنچ کی کڑکدار آواز نے مسکان کے باپ کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ سر جھکائے بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ مسکان کا باپ پنچایت کے اس فیصلے کے بعد ٹوٹا بکھرا اور ہارا ہوا شخص بن کر گھر لوٹا۔ اس نے خاموشی سے اپنی سفید پگڑی سر سے اتاری اور سیدھا جا کر اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بابا؟ آپ کی پگڑی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، اسے سر پہ رکھیں۔ مسکان نے گھبرا کر باپ کے قدموں سے پگڑی اٹھائی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ تم میری لاڈلی بیٹی ہو، لیکن اس وقت میری عزت اور تمہارے بھائی کی زندگی صرف اور صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں مجبور ہو چکا ہوں۔ باپ نے زاروں قطار روتے ہوئے مسکان کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز دکھ سے رند گئی تھی۔ پنچایت کے حتمی فیصلے کو مانتے ہوئے میں تمہیں ونی چڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا میری بچی۔ باپ کے الفاظ مسکان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ شوق کی کیفیت میں چند قدم پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ جب بھائی بے قصور ہے تو مجھے کیوں اتنی بڑی سزا ملے؟
بھائی نے یہ قتل کیا ہی نہیں، مسکان نے شدت جذبات سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ ہم عدالت جائیں گے، آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ مجھے کیوں ایک مجرم کی طرح سزا دے رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گی وہاں جا کر۔ اس کا باپ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پنچایت کے فیصلے کے خلاف جانا پورے خاندان کی موت کو دعوت دینا تھا۔ مسکان بیٹا، دروازہ کھولو اور میری بات سنو، خدا کے لیے۔ اس کے باپ نے اگلے دن صبح سویرے مسکان کے کمرے کے بند دروازے کے باہر کھڑے ہو کر التجا کی۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ دیکھو تمہارا باپ آج اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ یہ سمجھو کہ تمہارا باپ ظالم ہے، لیکن اپنے بھائی کی زندگی بچا لو، وہ تمہیں مار دیں گے۔ مسکان نے اپنی آنکھوں کے خشک آنسو صاف کیے اور بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی دروازہ کھولا۔ اس کے بابا دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے بری طرح رو رہے تھے۔ مسکان نے جھک کر اپنے بابا کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا، ان کی پگڑی ان کے سر پر رکھی اور انتہائی سرد اور بے جان لہجے میں بولی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے بابا، آپ جا کر پنچایت سے کہہ دیں، آپ کی بیٹی ونی چڑھے گی۔ اس لمحے مسکان کا سارا چنچل پن، اس کی معصوم شرارتیں اور جینے کی تمام امنگیں ختم ہو گئی تھیں۔ مسکان کا نکاح حویلی کے بڑے بیٹے اسفندیار نے پڑھا دیا تھا۔ اسفندیار اب اپنے خاندان کا سب سے بڑا چشم و چراغ تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے اپنی پسند سے اپنی کزن منسا سے شادی کی تھی اور وہ ایک چھوٹے بیٹے احمد کا باپ بھی تھا۔ لیکن مسکان کو اسفندیار کی زندگی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہاں کے تمام لوگ اس کے پورے خاندان کے جانی دشمن تھے۔ وہ یہاں سے کیسے یہ امید رکھ سکتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ ذرا سا بھی اچھا سلوک کرے گا۔ وہ خاموشی کے ساتھ ایک عام سے سوتی لباس میں سر جھکائے اس حویلی میں آئی تھی۔ اسے حویلی کے شاندار کمروں کے بجائے سیدھا پچھلے حصے میں موجود وہ سیدھا سرونٹ کوارٹر میں رکھا گیا۔ حویلی کے نوکر بھی اس کی ذرا عزت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں مالکن کی طرف سے صاف بتایا گیا تھا کہ یہ مجرم کی بہن ہے۔ دوسری طرف اسفندیار کی بیوی منسا تھی، جو مسکان کی موجودگی کی وجہ سے شدید غصے اور حسد کا شکار تھی۔ وہ کسی صورت ایک ونی کی ہوئی لڑکی کو اپنے شوہر کے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ہر وقت اسفندیار سے اس بات پر جھگڑتی رہتی تھی، منسا میری بات سنو، یہ نکاح صرف ایک بدلہ ہے اور کچھ نہیں، تم خواہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ اسفندیار نے منسا کے ہاتھ سے کپڑوں کا بیگ چھینتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اس کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ تم کیوں اس معاملے کو اپنے سر پر سوار کر رہی ہو؟ میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ صرف ایک مجرمہ ہے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اسفند، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ منسا نے غصے سے چلاتے ہوئے اپنا بیگ واپس کھینچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ کسی صورت سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اگر وہ ونی میں آئی 2 ٹکے کی لڑکی اس گھر میں رہے گی تو اب دوبارہ میں اس حویلی میں اپنا قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ منسا نے اپنے بیگ کی زپ تیزی سے بند کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ الماری سے اپنے قیمتی کپڑے نکال کر بیگ میں ٹھونس رہی تھی۔ تم میری محبت ہو، میری خاندانی بیوی ہو، اس لڑکی کی کیا اوقات ہے؟ وہ صرف اور صرف جنید بھائی کا خون بہا ہے۔ وہ نوکرانیوں سے بھی بدتر۔ اسفندیار نے اسے بیڈ پر بٹھا کر سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن منسا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں اندر تک جل جاتی اس لڑکی کو اس حویلی میں دیکھ کر، میرا سانس گھٹتا ہے اس کے سائے سے بھی۔ منسا کڑوے لہجے میں بولی، اس کی آنکھوں میں مسکان کے لیے شدید نفرت تھی۔ ہے تو وہ بھی تمہارے نکاح میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اب تم اسی قاتل کی بہن کے ساتھ رہو۔ وہ اپنا بیگ کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اسفندیار اسے غصے اور بے بسی سے روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ نہ رکی۔ وہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے احمد کو بھی پلنگ پر بلکتا اور روتا ہوا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کی انا اس کی مادری جذبات پر حاوی ہو چکی تھی۔ اسفندیار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس نے زوردار مکہ اپنے کمرے کے دروازے پر دے مارا۔ اس کی محبوب بیوی اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی اور اس سب کی ذمہ دار وہ صرف اور صرف مسکان کو سمجھتا تھا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑا تھا جب احمد کی اونچی اور روتی ہوئی آواز سن کر مسکان بے چینی سے سرونٹ کوارٹر سے نکل کر کمرے کی طرف آئی تھی۔ مسکان ان چند دنوں میں احمد سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ یہ معصوم بچہ ہی واحد اس حویلی کا مکین تھا۔ جیسے ہی
مسکان احمد کو روتا ہوا دیکھ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ منسا احمد اور اسفندیار کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھتے اسفندیار ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سرخ غضبناک آنکھوں سے ونی میں آئی مسکان کو گھورتا اسفندیار اس کی جان نکالنے کو دوڑا تھا۔ مسکان کے قدم خوف سے وہیں لڑکھڑا گئے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھا اپنے کوارٹر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسفندیار نے اپنے روتے ہوئے بیٹے احمد کو حویلی کی پرانی نوکرانی زلیخا کے حوالے کیا۔ وہ خود بہت پریشان تھا اور منسا کے جانے کی وجہ سے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اسفند بیٹا، منسا کھانے کے لیے نیچے نہیں آئی اور میں دیکھ رہی ہوں کہ احمد کافی دیر سے نوکرانی کے پاس مسلسل رو رہا ہے۔ اسے چپ کرواؤ، اسفندیار کی ماں نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ منسا کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ احمد ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ ایسے کیسے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ سکتی ہے؟ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے ماں، اسفندیار نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی سرد اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسفندیار کی یہ بات سن کر اس کی ماں حیرانگی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ لیکن کیوں؟ پاگل ہو گئی ہے کیا وہ لڑکی؟ ماں نے بے چینی اور غصے سے پوچھا۔ کیا بھائی کے بدلے کے لیے ونی میں آئی لڑکی؟ یہ وجہ کیا ہو گیا ہے منسا کو؟ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ خون بہا کا بدلہ ونی ہے اور اس لڑکی کو یہاں خوشی سے دلہن بنا کر نہیں لایا گیا، بلکہ اس کی اوقات ایک جوتی کے برابر ہے۔ تم فوراً جاؤ اور جا کر منسا کو منا کر لے کر آؤ۔ وہ ابھی بہت غصے میں ہوگی، اسے سمجھاؤ کہ وہ لڑکی ہمارے جوتوں کی خاک ہے۔ ماں نے اسفندیار کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ میں جانتا ہوں ماں کہ جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا وہ ہرگز نہیں آئے گی، اور ماموں جان بھی اسے کبھی منا نہیں سکتے۔ وہ ضدی ہے، اسفندیار نے سنجیدگی سے جواب دیا اور حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ منسا کو منانا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے۔ جب سے منسا گئی تھی احمد کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسکان ہی چھپ کر احمد کو سنبھالتی تھی۔ ہے تو اس کی حیثیت ایک نوکرانی سے بھی بدتر تھی، لیکن اس بچے سے اس کا ایک الگ اور گہرا لگاؤ بن چکا تھا۔ احمد بھی ان چند دنوں میں مسکان سے اتنا اٹیچ ہو چکا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کی سگی ماں منسا نہ ہو بلکہ مسکان ہو۔ حویلی کا کوئی بھی نوکر اس طریقے سے احمد کو نہیں سنبھالتا تھا جیسے مسکان اسے پیار اور ممتا سے سنبھالتے تھے۔ احمد کی حالت اب یہ ہو چکی تھی کہ جب وہ کسی کے پاس چپ نہیں کرتا تو مسکان کی گود میں جاتے ہی فوراً سے خاموش ہو جاتا تھا اور اس کے سینے سے لگ کر سو جاتا۔ یہ بات اسفندیار کی نظروں سے بھی چھپی نہیں تھی۔ وہ جب بھی احمد کو مسکان کی گود میں دیکھتا تو اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھتا۔ اسے اپنی بیوی کی کمی کا احساس دلانے والی اس لڑکی سے شدید کوفت ہوتی تھی۔ احمد کی ذمہ داری تم سب نوکروں کو دی ہے اور تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ اسفندیار نے حویلی کے تمام نوکروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کرخت لہجے میں وارننگ دی۔ اس لڑکی کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے بچے کو ہاتھ بھی لگائے۔ اگر آئندہ میں نے احمد کے قریب اسے دیکھا تو تم سب کو بغیر تنخواہ کے نوکری سے نکال دوں گا۔ نوکروں نے ڈر کر سر ہلا دیا، لیکن خود اسفندیار کو بھی بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ احمد صرف اور صرف مسکان کے پاس جا کر ہی چپ کرتا ہے۔ زلیخا بیچی تھک ہار کر احمد کو مسکان کے کوارٹر میں ہی چھوڑ آتی تھی۔ کچھ دنوں کی شدید کشیدگی اور منت سماجت کے بعد اسفندیار اپنی روٹھی ہوئی بیوی منسا کو منا کر واپس حویلی لے آیا۔ منسا نے واپس آنے کے لیے سخت شرطیں رکھی تھیں جنہیں اسفندیار نے خاموشی سے مان لیا تھا۔ منسا کے واپس آتے ہی اس نے مسکان پر ظلم و ستم کے نئے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ وہ ہر وقت مسکان کو نیچا دکھانے اور تکلیف دینے کے بہانے تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس کی موجودگی منسا کے لیے سوکن کا درجہ رکھتی تھی، حالانکہ مسکان کی حیثیت نوکرانیوں والی تھی۔ ایک دن مسکان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے نیچے کچن میں آئی تھی۔ منسا بھی وہیں موجود تھی۔ مسکان نے سالن کا بھرا ہوا گرم ڈونگا اٹھایا ہوا تھا۔ جب مسکان کھانے کی ٹیبل پر گرم سالن کا ڈونگا رکھنے لگی تو منسا نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر زور سے ٹکر ماری۔ سالن کا ڈونگا مسکان سے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور سارا ابلتا ہوا گرم سالن اس کے نازک ہاتھوں اور بازوں پر گر گیا۔ سالن کی گرمائش سے اس کی کھال بری طرح سے جھلس گئی۔
مسکان کے منہ سے ایک دبی ہوئی دردناک چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے جل گئے تھے اور کھال سرخ ہو کر چھلکنے لگی تھی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ یہ سارا منظر سامنے صوفے پر بیٹھا اسفندیار بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش رہا۔ اس نے منسا کو ایک لفظ نہیں کہا۔ مسکان نے اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کو فوراً اپنے دوپٹے میں چھپایا اور آنسو ضبط کرتی ہوئی سیدھی اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ اسفندیار کا ضمیر ایک لمحے کے لیے جاگا، لیکن پرانی دشمنی اور بھائی کے خون کا غصہ اس پر حاوی رہا۔ اس نے منسا کی سفاکیت کو نظر انداز کر دیا۔ اب تو منسا نے مسکان پر روزانہ کی بنیاد پر جسمانی تشدد بھی شروع کر دیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر اسے گندی گالیاں دیتی اور مارنے پیٹنے لگتی۔ مسکان کے چہرے اور بازوؤں پر نیل پڑ چکے تھے۔ مسکان خاموشی کے ساتھ یہ سارے ظلم اور ستم برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے اور اس کا اس حویلی میں کسی انسان پر کوئی حق نہیں۔ وہ صرف ایک زندہ لاش تھی جس کا مقصد صرف اپنے بھائی کی جان کی قیمت چکانا تھا۔ اس سب کے دوران احمد دن بدن مسکان کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بچہ مسکان کی ممتا بھری آغوش میں جا کر خود کو انتہائی محفوظ اور پرسکون سمجھتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے موبائل اور دوستوں میں مگن رہتی۔ اسے احمد کے رونے سے چڑ تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم منسا؟ اسفندیار نے شام کے وقت منسا کو بھاری میک اپ اور قیمتی لباس میں تیار ہو کر کمرے سے نکلتے دیکھا تو سخت آواز میں پوچھا، فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹو گیدرنگ ہے، وہیں جا رہی ہوں، میرا انتظار مت کرنا۔ منسا نے لاپرواہی سے اپنا قیمتی چشمہ سیٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے انداز میں شدید رعونت تھی۔ تم پورے 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہر جاؤ گی، وہ بھی صرف دوستوں کی فضول پارٹیاں اٹینڈ کرنے کے لیے؟ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں منسا؟ تم ایک ماں ہو۔ اسفندیار نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، اسفند تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں آزاد خیال ماحول میں پلی بڑی ہوں۔ مجھے تمہاری اس پرانی حویلی کی یہ فرسودہ رسم و رواج بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے میری اسپیس چاہیے۔ منسا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا، اور ہم دونوں کے درمیان شادی سے پہلے یہ بات طے ہوئی تھی کہ تم مجھے میری آزادی سے کبھی نہیں روکو گے۔ میں ان دیہاتی عورتوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ منسا میں تمہیں روک نہیں رہا، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم ایک بچے کے ماں باپ ہیں، اور احمد تمہارے لیے پارٹیوں سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ سارا دن روتا رہتا ہے۔ اسفند نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسفندیار کہ میں اس حویلی کی پرانی عورتوں کی طرح گھر میں قید ہو کر بچوں کو سنبھالوں گی؟ میری اپنی ایک لائف ہے، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتی ہوئی اپنا مہنگا بیگ اٹھا کر طنزیہ مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ اسفندیار خاموشی اور گہرے دکھ کے ساتھ اس عورت کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، جس کے لیے اس کے اپنے معصوم بچے سے زیادہ اہم اس کے وہ آوارہ دوست تھے جنہیں اسفندیار بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ منسا اس کی خاندانی بیوی اور اس کی اپنی پسند بھی تھی، اسی وجہ سے وہ کڑوا گھونٹ پی کر یہ سب کچھ برداشت کرتا آ رہا تھا۔ منسا کے جانے کے بعد اسفندیار کا دل شدید بوجھل ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نظر کچن کے کھلے دروازے پر پڑی۔ احمد کے دودھ کا فیڈر تیار کرتی مسکان وہاں کھڑی تھی۔ اسفندیار کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے غور سے مسکان کے چہرے کی طرف دیکھا، جس پر زخموں اور تھپڑوں کے نیلے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ آج صبح ہی تو منسا نے کسی معمولی سی بات پر اسے بری طرح سے پیٹا تھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان واضح تھا، لیکن اس شدید تشدد اور درد کے باوجود بھی وہ روتے ہوئے احمد کے لیے فیڈر تیار کر کے جلدی سے اسے اپنی گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر احمد کے لیے بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ وہ اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی اور اس کے نرم بالوں کو ایسے سہلا رہی تھی جیسے کسی دشمن کا بچہ نہیں، بلکہ اس کی اپنی سگی اولاد ہو۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی وہ چمک تھی جو اسفندیار نے منسا کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسفندیار بغور یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ یہ سب ممتا بھرے مناظر دیکھتے ہی اسفندیار کو وہ لڑکی ونی میں آئی مجرم لڑکی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ اسفندیار اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا سرد ہوا کے جھونکوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ کچن میں مسکان کو احمد کے ساتھ ممتا بھرے انداز میں دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی۔ ایک ایسی لڑکی ہے جس کے بھائی نے میرے بھائی کی جان لی، اور وہ میرے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھ رہی ہے۔
اسفندیار نے بیلکنی کی ریلنگ پر زور سے مکہ مارتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے بسی کے تاثرات عیاں تھے۔ کیا میں اس کے ساتھ واقعی زیادتی کر رہا ہوں؟ کیا وہ اتنے ظلم کی حقدار ہے؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا اور وہ پہلی بار اپنی نفرت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ منسا اپنے اونچی ہیل کے جوتوں کی ٹک ٹک کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا میک اپ خراب ہو چکا تھا اور وہ خاصی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم اتنی رات گئے واپس آئی ہو منسا؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم ایک چھوٹے بچے کی ماں ہو؟ اسفندیار نے سخت اور کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بیوی کے لیے غصہ ابل رہا تھا۔ اسود، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھک چکی ہوں۔ منسا نے اپنی قیمتی بیگ لاپرواہی سے بیڈ پر پھینکا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لہجے میں روایتی چڑچڑا پن تھا۔ تمہارا دماغ پارٹیوں میں خراب ہوتا ہے، جبکہ یہاں تمہارا بیٹا سارا دن روتا رہتا ہے۔ تم کیسی عورت ہو؟ اسفندیار اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں مایوسی اور غصے کی آمیزش تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے یہ روتے ہوئے بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ حویلی میں درجنوں نوکر ہیں، ان سے کہو۔ منسا نے آئینے میں اسفندیار کو گھورتے ہوئے انتہائی سفاکیت سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ممتا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ نوکر ہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں منسا۔ تم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہو۔ اسفندیار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے اس وقت منسا سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تو جا کر اپنی اس ونی کی ہوئی لڑکی سے کہو، وہ تو ویسے بھی سارا دن احمد کو گود میں لیے پھرتی ہے، اس سے بہتر نوکرانی تمہیں اور کہاں ملے گی؟ منسا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ اسفندیار کے پاس اس کی اس بے حسی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول خاصا کشیدہ تھا۔ احمد رات بھر سے تیز بخار میں تپ رہا تھا اور مسلسل رو رہا تھا۔ منسا دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی تھی تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اسفندیار پریشانی کے عالم میں احمد کو گود میں لیے ٹہل رہا تھا۔ صاحب جی، احمد بابا کا بخار تو کم ہی نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کو بلواؤں؟ زلیخا بی نے پریشانی سے احمد کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کے چہرے پر بچے کے لیے ہمدردی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، وہ راستے میں ہے، تم جا کر منسا کو جگاؤ، اسے کہو بچہ تکلیف میں ہے۔ اسفندیار نے جھنجھلاہٹ سے حکم دیا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد زلیخا بھی اکیلی واپس آئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ چھوٹی بی بی کہتی ہیں کہ ان کے سر میں درد ہے، انہیں سونے دیا جائے، وہ نہیں آ سکتی۔ زلیخا بی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اسے اسفند کے غصے کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسفند یار کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے احمد کو زلیخا بی کی گود میں دیا اور خود سیدھا منسا کے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن احمد نے زلیخا بی کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ زور زور سے رونے لگا۔ صاحب جی، یہ میرے پاس چپ نہیں کرے گا، اسے مسکان کے پاس لے چلیں، وہ اسے سنبھال لے گی۔ زلیخا بی نے التجا بھری نظروں سے اسفندیار کو دیکھا۔ بچے کی حالت واقعی خراب تھی۔ نہیں، وہ اس مجرم کی بہن کے پاس نہیں جائے گا، میں خود سنبھالوں گا اسے، اسفندیار نے ضد میں آ کر کہا، لیکن احمد کا رونا اور تیز ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے اس کا چھوٹا سا وجود کانپ رہا تھا۔ اسفندیار کی انا اور باپ کی ممتا کے درمیان شدید جنگ چل رہی تھی۔ آخرکار بچے کی تکلیف دیکھ کر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا پچھلے حصے میں مسکان کے کوارٹر کی طرف گیا۔ مسکان فرش پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک جلے ہوئے تھے اور ان پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر اسفندیار کو احمد کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ ہڑ بڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بہت رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ، اس کا بخار تیز ہے، اسفندیار نے احمد کو مسکان کی طرف بڑھاتے ہوئے اسپاٹ اور خشک لہجے میں کہا۔ وہ اسے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ کتنا تیز بخار ہے اسے؟ مسکان نے فوراً احمد کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آواز میں بے پناہ تڑپ اور دکھ تھی۔ اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کو گلے لگایا۔ احمد مسکان کی مانوس خوشبو پا کر فوراً چپ ہو گیا اور اس کے کاندھے پہ سر رکھ کر سسکیاں لینے لگا۔ مسکان اسے لے کر چارپائی پر بیٹھ گئی، اس کی کمر سہلانے لگی۔ میں زلیخا بی سے کہتی ہوں وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لائیں، آپ فکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسکان نے اسفندیار کی طرف دیکھے بغیر نرمی سے کہا۔ اس کی تمام تر توجہ احمد پر تھی۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، تم بس اسے
سنبھالو جب تک وہ سو نہ جائے، اسفندیار نے کھردری آواز میں کہا اور وہیں کھڑا رہا۔ وہ مسکان کی ممتا بھری حرکات کو خاموشی سے محسوس کر رہا تھا۔ اسے منسا اور مسکان کا فرق اب واضح طور پر نظر آنے لگا تھا۔ مسکان نے اپنا دوپٹہ گیلا کر کے احمد کے ماتھے پہ رکھا۔ وہ مسلسل کوئی دعا پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ اسفندیار کی نظر اچانک مسکان کے جلے ہوئے ہاتھ پر پڑی، جن پر اب بڑے بڑے آبلے پڑ چکے تھے۔ تمہارے ہاتھوں پر یہ چھالے کیسے پڑے؟ تم نے دوا کیوں نہیں لگائی؟ اسفندیار کے لہجے میں سختی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کسک موجود تھی۔ اس نے کل دوپہر کا واقعہ نظر انداز کر دیا، لیکن اب ان زخموں کو دیکھ کر اسے دکھ ہو رہا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں ونی ہو کر آئی ہوں نا، تو میرے مقدر میں یہی دکھ لکھے ہیں۔ مسکان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی آنکھوں کی ایک ویرانی تھی جسے اسفندیار کے دل کو چھلی کر دیا تھا۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا جواب دو مسکان، یہ سب منسا نے کیا ہے نا؟ اسفندیار نے آگے بڑھ کر غصے سے پوچھا۔ وہ مسکان کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسفندیار صاحب؟ میری حیثیت اس حویلی میں ایک جوتے سے زیادہ نہیں، آپ کو ان باتوں سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مسکان نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آج اس کے لہجے میں ڈر کی جگہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسفندیار اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اور بے بسی کو دیکھ کر لاجواب ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی آگ سلگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر احمد کا معائنہ کیا اور دوا دی۔ مسکان نے سارا دن احمد کو اپنے پاس رکھا اور اس کی پوری دیکھ بھال کی۔ شام تک احمد کا بخار اتر گیا اور وہ مسکان کی گود میں کھیل رہا تھا۔ اسفندیار نے حویلی کے سب سے پرانے اور وفادار ملازم رحیم چاچا کو اپنے پاس بلوایا۔ رحیم چاچا، آج کے بعد مسکان سے حویلی کا کوئی بھاری کام نہیں لیا جائے گا، وہ صرف کچن کا کام کرے گی اور احمد کو سنبھالے گی۔ اسفندیار نے اپنے اسٹڈی روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے حتمی حکم جاری کیا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا، لیکن صاحب جی، بڑی بیوی اور چھوٹی مالکن تو اس بات پر بہت ناراض ہوں گی، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، رحیم چاچا نے حیرانگی اور خوف سے جواب دیا۔ انہیں اسفندیار کے اچانک بدلے ہوئے رویے پر حیرت تھی۔ اس حویلی کے فیصلے میں کرتا ہوں، عورتیں نہیں۔ جو میں نے کہہ دیا اس پر عمل ہونا چاہیے، اور ہاں، مسکان کے ہاتھوں پر لگانے کے لیے ڈاکٹر سے مرہم منگوا کر اسے دے آؤ۔ اسفندیار نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ رحیم چاچا سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اسفندیار نے اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دے گا، لیکن وہ مسکان کے ساتھ مزید زیادتی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی رات کھانے کے وقت دسترخوان پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ منسا پورے میک اپ کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ اسفندیار کی ماں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ مسکان حسب معمول سب کو کھانا پیش کر رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے اس مجرم کی بہن کی ڈیوٹی آسان کر دی ہے اسفند، یہ کیا مذاق ہے؟ اسفندیار کی ماں نے لقمہ توڑتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا۔ ان کی نظریں مسکان کو چیر رہی تھیں۔ ماں، وہ احمد کو سنبھالتی ہے، اس کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، وہ بھاری کام نہیں کر سکتی، یہ کوئی مذاق نہیں، میری مجبوری ہے۔ اسفندیار نے سرد لہجے میں جواب دیا اور اپنا کھانا کھانے لگا۔ اس نے مسکان کی طرف نہیں دیکھا، جو ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمہاری بیوی زندہ ہے احمد کو سنبھالنے کے لیے، تم اس 2 کوڑی کی لڑکی کو سر پر کیوں چڑھا رہے ہو؟ یہ خون بہا میں آئی ہے۔ منسا نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے چلا کر کہا۔ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی، میری بیوی زندہ تو ہے، لیکن وہ ماں بننے کے لائق نہیں۔ اگر تم احمد کو سنبھال سکتی تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ اسفندیار نے کڑکدار آواز میں منسا کو جواب دیا۔ اس کی آواز سن کر پورا ڈائننگ ہال گونج اٹھا۔ مسکان کے قدم وہیں جم گئے۔ اسفندیار پہلی بار سب کے سامنے منسا کو اس کے لیے جھڑک رہا تھا۔ منسا غصے سے اٹھی اور مسکان کے پاس جا کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے منحوس لڑکی، تو نے میرے شوہر پر کون سا جادو کر دیا؟ منسا نے پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے مسکان کے بال نوچنے کی کوشش کی۔ مسکان تھپڑ کی شدت سے زمین پر گری، اس سے پہلے کہ منسا اس پر مزید حملہ کرتی۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کر منسا کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی حد میں رہو، اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات مت کرنا۔ اسفندیار نے منسا کا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ اس کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس رات کا ہنگامہ ختم ہونے کے بعد
اسفندیار اپنے کمرے میں اکیلا جاگ رہا تھا۔ منسا اسے چھوڑ کر گیسٹ روم میں سونے چلی گئی تھی۔ اسفندیار کے دماغ میں مسکان کی معصومیت اور اپنے بھائی کے قتل کے واقعے کے مناظر آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے الماری کھولی اور جنید کے قتل کی پولیس فائل نکالی۔ وہ فائل کے اوراق پلٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر جائے وقوع کی تصاویر پر پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو گولی چلنے کا زاویہ کچھ عجیب تھا۔ اگر مسکان کا بھائی سامنے کھڑا تھا تو گولی جنید کے سینے کے بالکل دائیں طرف سے کیسے لگی؟ یہ زاویہ تو کسی اور طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اسفندیار نے تصویر کو قریب سے دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس کے اندر کا شک سر اٹھانے لگا تھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے ایک پرانے دوست انسپیکٹر شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے لیکن وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو شہریار، مجھے جنید کے کیس کی دوبارہ تفتیش کروانی ہے۔ مجھے کچھ چیزوں پر شک ہو رہا ہے۔ اسفند نے فون اٹھائے بغیر ہی کسی تمہید کی سیدھی بات کی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی پرعزم تھا۔ کیا ہو گیا اسفند؟ تم رات کے 2 بجے مجھے فون کر کے ایک بند کیس کھولنے کا کہہ رہے ہو؟ قاتل تو جیل میں ہے، شہریار کی نیند بھری آواز دوسری طرف سے ابھری۔ اسفندیار کی اس اچانک طلب پر شدید حیرت تھی۔ مجرم جیل میں ضرور ہے، لیکن مجھے اب شک ہے کہ وہ اصل قاتل نہیں۔ تم کل صبح مجھ سے زمینوں پر ملو، مجھے وہ جگہ دوبارہ دیکھنی ہے۔ اسفندیار نے سختی سے جواب دیا اور فون کاٹ دیا۔ اس نے فائل بند کی اور لمبی سانس کھینچی۔ اگر اس کا شک یقین میں بدل گیا تو وہ مسکان کے ساتھ ہونے والی اس عظیم ظلم کا ازالہ کیسے کرے گا؟ یہ سوچ کر اسے اندر سے کھوکھلا ہو رہی تھی۔ اگلی صبح سویرے اسفندیار حویلی سے نکل کر سیدھا اپنی زمینوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ پہنچا جہاں جنید کا خون گرا تھا۔ انسپیکٹر شہریار بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ دونوں نے مل کر جائے وقوع کا دوبارہ جائزہ لیا۔ اسفند، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جس جگہ مسکان کا بھائی کھڑا تھا وہاں سے چلائی گئی گولی کا زاویہ یہ نہیں بن سکتا۔ فائر کسی اور سمت سے ہوا تھا۔ شہریار نے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی پولیس تربیت اسے بتا رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے ایک بے گناہ کو سزا دی ہے اور اس کی معصوم بہن کی زندگی تباہ کر دی۔ اسفندیار نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور غصہ ایک ساتھ امڈ آئے۔ میں اس کی خاموش انکوائری شروع کرواتا ہوں اسفند، لیکن تم حویلی میں کسی کو اس بات کی بھنک بھی مت پڑنے دینا ورنہ اصل قاتل محتاط ہو جائے گا۔ شہریار نے اسفند کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ میں اصل مجرم کو زمین کے اندر سے بھی نکال لاؤں گا جس نے میرے بھائی کی جان لی ہے اور مجھے ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسفندیار کی آواز میں خطرناک گرج تھی۔ اس نے زمین سے مٹی بھر کر مٹھی اٹھائی اور اسے زور سے مسل دیا۔ دن گزرنے لگے اور ساتھ ساتھ حویلی کا ماحول ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو رہا تھا۔ منسا کی روزمرہ کی حرکات اور اس کی بے حسی اسفندیار کو اب شدید بری لگنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسفندیار اب ہر معاملے میں منسا کا موازنہ خاموشی سے مسکان کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ مسکان جس نے اس گھر میں صرف دکھ پایا تھا وہ پھر بھی حویلی اور احمد کا ہر کام پوری لگن سے کرتی تھی، جبکہ منسا اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ اسفندیار لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی پوری توجہ کچن میں کام کرتی مسکان پر تھی۔ وہ آتے جاتے مسکان کو دیکھتا اور ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ نہ جانے کیوں یہ عام سے لباس میں ملبوس لڑکی اس کے دل کی دھڑکن بنتی جا رہی تھی۔ جس لڑکی سے بدلہ لینے کی خاطر اس نے نکاح کیا تھا اسے اس قدر پسند کرنے لگا، یہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اخبار کو گھٹنوں پر رکھے مسکراتے ہوئے مسکان کی طرف دیکھ رہا تھا، جو احمد کو ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کے لیے دلیا بنا رہی تھی۔ اسفند، یہ لڑکی صرف بدلہ چکانے کے لیے یہاں آئی ہے، یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اچانک سے منسا کی تیز اور زہریلی آواز اسفندیار کے کانوں میں گونجی تو وہ ایک دم ہڑبڑایا۔ اس نے جلدی سے اخبار چہرے کے سامنے کر کے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، ایسے جیسے کوئی چوری پکڑے جانے پر شرمندگی محسوس کر رہا ہو۔ تم بلا وجہ ہر بات کا غلط مطلب نکالتی ہو منسا، میں تو صرف خبریں پڑھ رہا تھا۔ اسفندیار نے اخبار کو ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ خبریں تم اخبار میں نہیں اس قاتل بہن کے چہرے پر پڑھ رہے تھے۔ اسفندیار، میں اندھی نہیں ہوں،
منسا کا غصہ بے حد و حساب تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ مسکان نے ڈر کر احمد کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی نیا طوفان آنے والا ہے۔ یہاں کچن میں کھڑی تو کون سا جادو کر رہی ہے میرے شوہر پر؟ منسا نے کچن میں داخل ہوتے ہی مسکان کو بالوں سے بے دردی سے پکڑ لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے احمد کو مسکان سے الگ کر کے فرش پر بٹھایا اور وہاں ٹیبل صاف کرتی ہوئی مسکان کا سر زور سے کچن کے ماربل والے ٹیبل سے دے مارا۔ مسکان کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ اس کے ماتھے سے خون رسنے لگا اور وہ درد کی شدت سے وہیں گر گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تو منسا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اسی لمحے اسفندیار تیزی سے آگے بڑھا اور منسا کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ کیا چاہتی ہو تم اس غریب سے؟ اتنی شفاق تم کیسے ہو سکتی ہو؟ اسفندیار نے منسا کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ اس نے جلدی سے فرش پر روتے ہوئے احمد کو اٹھا کر اپنے کاندھے سے لگایا۔ میں شفاق ہوں اسفندیار؟ یہ ایک شفاق انسان کی بہن ہے جس نے تمہارے جوان بھائی کو قتل کیا تھا۔ منسا نے نفرت سے مسکان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا۔ آج تم اس کی ہمدردی میں مجھ پر چلا رہے ہو یا پھر اس نکاح کی وجہ سے اب تمہارا دل بے ایمان ہو رہا ہے؟ اور ویسے بھی ایک نئی خوبصورت لڑکی دیکھ کر تمہیں تو اپنا خون اور بدلہ سب کچھ بھولنا ہی تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو منسا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اسفندیار نے منسا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے انتہائی خطرناک لہجے میں وارننگ دی۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ ونی میں آئی لڑکی کیا اوقات ہے اس کی؟ اسی لیے تو میں ابھی اسی سے گھر سے نکال کر بتاتی ہوں۔ منسا نے دوبارہ آگے بڑھ کر مسکان کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر پھینکنے کے لیے دروازے کی طرف جانے لگے۔ مسکان درد سے کرا رہی تھی اور احمد اسفندیار کے کاندھے پر مسلسل رو رہا تھا۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کر منسا کا بازو سختی سے تھام لیا اور مسکان کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ مانا کہ یہ ونی ہو کر یہاں آئی تھی، لیکن یہ بات مت بھولو کہ یہ باقاعدہ میرے نکاح میں ہے۔ اسفندیار کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مسکان کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ سارا دن یہ تمہارے بیٹے کو سنبھالتی ہے، تم پر احسان نہیں کرتی۔ اس کی حیثیت یہاں نوکرانیوں سے بھی کم رکھی گئی ہے، لیکن منسا تمہاری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تم نے آج تک کبھی نبھائی ہیں؟ اسفندیار نے کڑوا سچ منسا کے منہ پر دے مارا۔ منسا کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ آج پہلی دفعہ اسفندیار کو اپنے لیے اپنے حق میں بولتے دیکھ کر مسکان کو اپنا سارا دکھ اور ماتھے کا درد محسوس ہونا شروع ہوگا۔ مسکان کو اپنا سارا دکھ اور ماتھے کا درد محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ اس نے حیرت سے اسفندیار کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا تھا۔ منسا کو اپنا دکھ نہیں محسوس ہو رہا تھا، بلکہ اپنی انا مجروح ہوتی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم نے آج اس سڑک چھاپ لڑکی کے لیے میری بے عزتی کی اسفندیار؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ منسا بہت غصے میں اپنے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل ذلت کے احساس سے جل رہا تھا۔ اب تو اس گھر میں 1 منٹ کے لیے بھی میں نہیں رکوں گی۔ تم دیکھتے جاؤ اسفندیار۔ اس نے الماری سے اپنا بڑا سوٹ کیس نکالا اور اس میں بے دردی سے اپنے کپڑے ٹھونسنے لگی۔ آج پہلی دفعہ ایسا تھا کہ اسفندیار اس کے پیچھے اسے منانے یا روکنے کے لیے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اس گھر سے جانے کا حتمی فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اب کی بار وہ احمد کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سامان لے کر لاؤنج میں آئی۔ اس کی نظریں شعلے برسا رہی تھیں۔ اسفندیار احمد کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مسکان دور ایک کونے میں دیوار کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن اب کی بار میں احمد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ منسا نے اپنا سوٹ کیس دروازے کے پاس رکھا اور آگے بڑھ کر اسفندیار سے احمد کو چھیننے کی کوشش کی۔ اسفند نے احمد کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو منسا؟ تم یہاں میرے بچے کو لے جاؤ گی اور اسے شہر لے جا کر نوکرانیوں کے حوالے کر دو گی؟ اسفندیار نے سخت لہجے میں کہا اور منسا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کبھی تم نے خود توجہ دی ہے اس بچے پر جو اب اس پر اپنا حق جتا رہی ہو؟ یہ تمہارے بغیر رہ لے گا، لیکن میرے بغیر نہیں۔ اسفندیار کا جواب دو ٹوک تھا۔ اب میں تمہارے ساتھ 1 منٹ بھی
مزید نہیں رہوں گی اسفندیار۔ کبھی تم مجھے میرے فین سے ملنے سے روکتے ہو اور کبھی پارٹیوں میں جانے پر تانے دیتے ہو۔ منسا نے روتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ اور اب اس ونی کی لڑکی کے پیچھے تم مجھے اپنے ہی گھر میں نوکروں کے سامنے بے عزت کر رہے ہو۔ فیصلہ تو آج ہو کر رہے گا۔ کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہو تم منسا؟ اسفندیار نے سرد مہری سے پوچھا۔ تم میری پھپھو کے بیٹے تھے۔ میں نے سوچا تم پڑھے لکھے ہو اور مجھے سمجھو گے، لیکن تم تو انتہائی دقیانوسی ذہنیت کے مالک نکلے۔ منسا نے نفرت سے اسفندیار کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں تو اپنے آپ کو تمہارے لیے بدلنے والی نہیں۔ تم چاہو تو مجھے آج ہی چھوڑ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ منسا نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی یہاں پر جیسے 2 ٹکے کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں رہنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میرا معیار یہ حویلی اور تم لوگ نہیں۔ وہ مسکان کی طرف حقارت سے دیکھ کر بولی۔ مسکان ایک سائڈ پر دیوار کے ساتھ لگی سہمی کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے کا خون اب جم چکا تھا، لیکن اس کا درد اور اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ احمد اپنے ماں باپ کی اتنی اونچی آوازوں اور لڑائی کو دیکھ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس لمحے اسفندیار نے احمد کی تکلیف کو محسوس کیا۔ اس نے مسکان کی طرف اشارہ کیا اور احمد کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے لے کر اپنے کمرے میں جاؤ، مسکان یہ ڈر رہا ہے۔ اسفندیار نے نرم لیکن حتمی آواز میں حکم دیا۔ مسکان نے جلدی سے آگے بڑھ کر احمد کو اپنی گود میں لے لیا۔ احمد نے مسکان کی گردن میں اپنے ننھے بازو ڈال دیے۔ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر سسکیاں لینے لگا۔ مسکان اسے لے کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم نے میرا بچہ اس مجرمہ کے حوالے کر دیا اسفندیار۔ منسا نے احمد کو مسکان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، وہ مجرمہ ہے یا نہیں، لیکن وہ اس بچے کی تم سے بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ تم جا سکتی ہو منسا، دروازہ کھلا ہے۔ اسفندیار نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس نے آج اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ حویلی کی دیواریں اس خاموش طوفان کی گواہ بن چکی تھی جو اب ہر رشتے کو جلا کر راکھ کرنے والا تھا۔ منسا نے غصے سے اپنا بیگ اٹھایا اور حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اسفندیار وہیں کھڑا اس کے جانے کا منظر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مسکان کے کمرے سے احمد کے رونے کی آواز اب مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ وہ مسکان کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ منسا کے جانے کے بعد حویلی کا ماحول تو یکسر بدل گیا تھا۔ اسفندیار نے حویلی کے تمام نوکروں کو لاؤنج میں اکٹھا کیا اور انتہائی سخت لہجے میں وارننگ دی کہ آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی مسکان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ وہ اس حویلی کی عزت ہے۔ اسفندیار کی کڑکدار آواز سن کر سب نوکروں نے ڈر کر سر ہلا دیے۔ اس کے بعد سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ اس کی ماں منسا کے جانے پر شدید غصے میں تھی۔ تم نے اس خونی کی بہن کے لیے اپنی خاندانی بیوی کو نکال دیا اسفند، یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ ماں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مسکان کا بھائی قاتل نہیں ہے ماں، بلکہ جس نے ہمارے جنید کو مارا اس کے بارے میں سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اسفندیار نے سنجیدگی اور گہرے دکھ سے جواب دیا۔ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ کس نے مارا میرے جوان بیٹے کو؟ ماں حیرانگی اور بے چینی سے اسفندیار کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے سگے بھائی نے۔ شہر والی زمین کے معاملے پر ماموں جان کی جنید سے بحث ہوئی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے جنید پر چھپ کر گولی چلوائی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسفند؟ میرا سکا بھائی ایسا سفاکانہ کام نہیں کر سکتا۔ ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ماں، میرے پاس پکے ثبوت ہیں، اور یہ بات منسا بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر حقائق چھپائے۔ اسفندیار کی الفاظ سنتے ہی اس کی ماں صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا اور انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے اور خاموش کمرے میں ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں اور نہیں بلکہ مسکان تھی۔ وہ رات دن ایک کر کے ان کی خدمت کر رہی تھی۔ اسفندیار وارڈ کے باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر آیا اور اس نے مسکان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے
تم سے اپنے کیے کی معافی مانگو مسکان۔ اسفندیار کے لہجے میں شدید ندامت تھی۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے اتنا بے بس لگ رہا تھا۔ اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ مسکان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا، اب جب ثابت ہو چکا ہے کہ میں قاتل کی بہن نہیں ہوں تو جیسے ہی آنٹی اسپتال سے گھر واپس جائیں گی آپ مجھے میرے گھر بھجوا دیجیے گا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ یہ بے رخی اسفندیار کے دل پر ایک نشتر کی طرح لگی تھی۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتا تھا اس سے اسے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ اس کے ایک لفظ نے اس کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ماں اسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ ماموں جان اپنے کیے کی سزا بھگتنے جیل جا چکے تھے کیونکہ ان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے۔ مسکان کے بھائی اور باپ باعزت بری ہو کر اسے لینے حویلی آ گئے۔ مسکان اپنا بیگ پیک کر کے لاؤنج میں آئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ روتے ہوئے احمد کو زور سے اپنے گلے لگایا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، مجھے مت چھوڑ کر جاؤ۔ احمد نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مسکان کا دوپٹہ پکڑ کر روتے ہوئے ضد کی۔ یہ الفاظ سنتے ہی اسفندیار نے اپنے بیٹے کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور سختی سے پیچھے کھینچا۔ بیٹا، آنٹی کو اپنے گھر جانا ہے، انہیں جانے دو، اسفندیار نے انتہائی خشک اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس لمحے مسکان نے امید بھری نظروں سے اسفندیار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے روکے گا، اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے روتے ہوئے بچے کے لیے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ مسکان نے جلدی سے اپنے بابا سے چلنے کا کہا اور آنسو صاف کرتی ہوئی حویلی سے باہر چلی گئی۔ اسفندیار وہیں کھڑا اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ کئی دن گزر گئے، مسکان اپنے گھر کے صحن میں اداس بیٹھی، ہر وقت اسفندیار کا انتظار کرتی رہی۔ میں کیوں اس ظالم کا انتظار کر رہی ہوں جس کے پاس میں صرف ایک سزا کے طور پر گئی تھی؟ میں کیسے یہ سوچ سکتی ہوں کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی؟ وہ اپنے آپ سے لڑتی ہوئی یہی سوچ رہی تھی جب اس کا باپ اس کے پاس آیا اور ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ خلا نامہ ہے بیٹا، اس پر سائن کر دو، ہم اس ظالمانہ رشتے کو یہیں ختم کر دیں گے۔ باپ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں بابا، میں اس پر سائن نہیں کروں گی، اگر وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے خود طلاق دیں۔ مسکان نے کاغذ کو دور دھکیلتے ہوئے سختی سے جواب دیا۔ کیا تم واقعی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو مسکان؟ اس کے باپ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے یہ نہیں کہا بابا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ فیصلہ وہ کریں۔ مسکان نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں میری بچی، کیونکہ وہ تمہیں طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، لیکن میں اس شخص کے ساتھ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، وہ انتہائی ظالم انسان ہے، باپ نے غصے سے کہا۔ مسکان ایک دم حیرانگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں ہے وہ ظالم بابا، وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ سب کچھ تو صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھا۔ مسکان نے بے ساختہ اسفندیار کی طرفداری کی تو باپ کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ باہر کھڑا ہے، وہ تمہیں لینے آیا ہے، اس کا باپ یہ کہتے ہوئے مسکراتا وہ باہر نکل گیا۔ مسکان کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے سے باہر نکلی۔ اسفندیار احمد کو گود میں لیے کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مسکان نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر احمد کو چوما، اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی محبت کرتی ہو اس سے تو کیا اس کا باپ تمہیں بالکل نظر نہیں آتا؟ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ یہ تو میرا بیٹا ہے، میں اس سے اس لیے محبت کرتی ہوں، مسکان نے جھینکتے ہوئے جواب دیا۔ تو میں بھی اسی کا بیٹے کا باپ ہوں، تھوڑا سا پیار میرا بھی بنتا ہے۔ اس لمحے مسکان نے اسفندیار کے چہرے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اسے خود کے لیے بے پناہ محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ معاف نہیں کرو گے مجھے، میں جانتا ہوں میں نے بہت ظلم کیا تمہارے ساتھ، لیکن وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تم پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اسفندیار نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسفندیار اپنی زبان اور وعدے کا پکا ہے، آزما کر دیکھ لو، آزما لیا ہے، اسی لیے تو اپنا سامان پہلے سے پیک کروا کر رکھا ہوا ہے۔ مسکان کی یہ بات سنتے ہی اسفندیار کے چہرے پر خوشی اور سکون کے آثار نظر آئے تھے۔ وہ اسے اور احمد کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ منصر کو طلاق دے دی گئی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی اسفندیار نے مسکان کا سامان سیدھا اپنے بڑے کمرے میں شفٹ کروا لیا۔ میں یہاں اس کمرے میں نہیں رہوں گی،
مسکان نے الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے جان بوجھ کر کہا، کیوں نہیں رہیں گی آپ یہاں بیگم صاحبہ؟ اسفندیار نے اس کے بالکل قریب آتے ہوئے پوچھا۔ میں احمد کے ساتھ اس کے کمرے میں رہوں گی، وہ اکیلا ڈرتا ہے، مسکان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا جی، احمد کے باپ کو بھی کچھ حق دے دیں، وہ بھی آپ کا شوہر ہے۔ اس نے مسکان کا بازو پکڑ کر ایک دم اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، اس کے کان کی لو کے بالکل قریب جھکا اور سرخوشی کی۔ آئی لو یو مسکان۔ مسکان ایک دم سے شرما کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ گئی۔ اسفندیار نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اسے محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مسکان کی زندگی میں بہار آ چکی تھی۔ اسفندیار نے اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دوبارہ کروا دیا تھا۔ وہ احمد کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کی ذمہ داریاں بھی بخوبی پوری کر رہی تھی۔ پوری حویلی میں پہلی دفعہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر ایک سلیقہ مند اور ذمہ دار بہو رہتی ہے، جو بچے، شوہر اور گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک قابل ڈاکٹر بھی بن چکی تھی۔ دوسری طرف منسا نے اپنی آزادی ملنے کے بعد ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن اس کے ضدی رویے کی وجہ سے وہاں سے بھی طلاق ہو گئی تھی۔ اسفندیار نے اسے کبھی احمد سے ملنے سے نہیں روکا، لیکن احمد کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ وہ تو صرف اور صرف مسکان کو ہی اپنی سگی ماں سمجھتا تھا اور اس سے ہی بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اسفندیار اور احمد دونوں کی محبت کا واحد مرکز صرف اور صرف مسکان تھی۔ احمد یار اپنی اس قابل ڈاکٹر بیوی سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ خود چائے بنا کر اس کے سامنے رکھتا اور آنکھ کھلتے ہی اس کی پیشانی پر بوسہ دینا اپنا سب سے پہلا فرض سمجھتا تھا۔ مسکان اب دوبارہ ماں بننے والی تھی اور اسفندیار اس کی خوشی میں اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتا تھا۔ حویلی کی پرانی دشمنی اور نفرتیں اب ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت اور سچی محبت میں بدل چکی تھیں۔